اپنے اعتبار سے کر لے کہ اللہ نے کہا ہے توبہ سے مغفرت ہے, اس سے جنت ہے, جہنم کی آگ سے راحت ہے, اللہ نے کہا یہ مجھے کرنا ہے. اب اس کا فائنل رزلٹ کیا ہے یہ تو آنکھ بند کرنے کے بعد ہی پتا ہوگا. آج میں باتیں کرتی ہوں, آپ لوگوں تک پہنچاتی ہوں, کچھ لوگ شاید مجھے آج کی تاریخ میں نیک سمجھتے ہیں, تو یہ تو اللہ نے آپ کے دلوں میں کہتے ہیں نا ایک محبت ڈالی ہے. تو کہتے ہیں نا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے نا تو وہ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو آپ بھی اس بندے سے محبت کرے, اور جا کے سب کو کہہ دے کہ وہ اس بندی سے محبت کرے, بندہ یا بندی سے. پھر جبریل علیہ السلام جتنے بھی ملائکہ ہیں ان سب کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندی سے محبت کرتا ہے یا اس بندے سے, اور آگے پیچھے کچھ نہیں جاننا ہے, کوئی دلیل نہیں ہے, اس سے محبت اللہ نے کہی کرتے ہیں. اور انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے, حکم دیا ہے کہ ہمیں بھی ان سے محبت کرنی ہے. تو سارے ملائکہ آپ سے محبت کرنے لگتی ہے. پھر وہ دنیا کے جتنے جانور ہیں, دریا کے اندر کتنے بھی میل اندر اور اوپر, وہ ان سے جا کے کہتے ہیں کہ اللہ اور جتنے ملائکہ اور میں اس انسان سے محبت کرتے, تو آپ سب ان سے محبت کریں. تو جب میں یہ سنتی تھی نا, یہ بہت ساری چیزیں جب میں تعلیم نئی لیتی تھی تو میں سنتی تھی, پھر آج جب میں لوگوں کے اندر یہ محبت دیکھتی ہوں نا, مجھے ہر وہ چیز جو میں نے حدیثوں میں سنی ہے, جو میں نے قرآن میں سنی, مجھے آج وہ سچ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے. 1 سال پہلے بہت ساری چیزیں مجھے نہیں پتا تھی, تو 1 سال پہلے مجھے آف کورس اگین میرے شوہر انہوں نے کہا کہ ہر مغرب کی نماز کے بعد نا آپ 41 بار یا معزو پڑھے اور اللہ سے نیت مطلب یہ نیت کرو اور اللہ سے مانگے کہ جو اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ آپ کو اتنی عزت دے گا, اتنی عزت دے گا کہ لوگ اپنی منہ میں اپنے دانت کے بیچ میں اپنی انگلیاں چباتے رہ جائیں گے اور کہیں گے کہ یار اسے اتنی عزت کیسے مل گئی. میں نے کہا ٹھیک ہے, اب میں نے بھی وہ پڑھنا شروع کر دیا دل سے. اور آج جب میں آپ سب لوگوں کے دل میں اتنی محبت دیکھتی ہوں, میں اتنی محبت آج کی تاریخ میں میرے پاس لوگوں سے آتی, کوئی غرض نہیں, دنیاوی کوئی غرض نہیں ہے, لیکن جو یہ سچی محبت میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی یہ جو چیزیں بولی گئی ہے اور لوگوں نے پڑھی ہے واقعی کام کرتی ہے. مطلب میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. ہر انسان ہوتا ہے نا, ہم نے یہ سنا ہے یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے, ہم نے سنا ہے وہ کرنے سے یہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ اسے پراپر ایک دم پراپر طریقے سے فالو کرو گے نا تو وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے. پر شرط کیا ہے کہ آپ یقین رکھیں اور وہ فالو کریں. تو میں نے ایک دم پوری طریقے سے اس کے اوپر یقین رکھا اور فالو کیا, تو آج مجھے اس کا رزلٹ دکھتا ہے. تو یہ جو کہتے ہیں نا یہ چیز ہوتی ہی ہوتی ہے. تو میں نے آف کورس اپنے عمل میں, اگر آپ کوئی چیز چینج کرنا چاہتے ہو نا اپنی زندگی میں اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو نا, تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, آپ کا عمل مضبوط کرنا ہوگا. کیونکہ ہم جو پڑھائی کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, قرآن سے ہی تو سورے نکالتے اور پڑھتے ہیں نا. قرآن تو اللہ کی لکھی ہوئی چیز ہے, ہر ورڈ ٹو ورڈ جو اللہ نے بولا ہے. ایسا نہیں کہ انہوں نے کچھ بتا دیا اب ہم اپنے حساب سے اس کا ترجمہ لکھے اب ہم پڑھ رہے ہیں. نہیں, وہ ورڈ ٹو ورڈ اللہ کا ایوری ورڈ از فرام اللہ. تو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیں ہوتا ہے. تو میں نے سوچا اب مجھے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. جو 2020 آیا, آف کورس 2018 میں شاید مجھے توبہ کرنی تھی اور پر انفارچونیٹلی ہو نہیں پائی. اور اسی دوران میں بہت لوگوں کو ورلڈ وائڈ دیکھتی تھی, اس نے یہ چھوڑ دیا, اس نے یہ چھوڑ دیا, اور مجھے اندر ہی اندر لگتا تھا کہ یار مجھے توبہ کرنی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہی ہے. اور دیکھو اس نے چھوڑ دیا, اس نے بھی توبہ کر لی. میں نے کہا یار توبہ میں بھی میرا نمبر پیچھے ہی رہ گیا, مطلب یہاں پہ بھی کسی اور نے بازی مار لی. فی الحال جو میں جیسے 2018 سے, اگر مجھے 2018 سے میں نے نیت کی تھی مجھے توبہ کرنی, اور جب میں نے کسی اور کو مجھ سے پہلے کرتے ہوئے دیکھ لیا, میں نے کہا یار یہاں پہ بھی میں سیکنڈ نمبر ہی آؤں گی, یا پتہ نہیں تھرڈ فورتھ, پر پہلا تو نہیں آ پاؤں گی. جو میری نیت تھی کہ یار ہر انسان کو ہوتا نا یار میں یہ پہلے کروں, میں یہ پہلے کروں, تو مجھے ایسا تھا کہ میں یہ پہلے کروں ایٹ لیسٹ یہاں انڈسٹری وائز ایک دم. بٹ انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پایا. میں نے کہا کوئی نہیں, اب ایٹ لیسٹ ایسا کچھ کروں کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں. تو ظاہر سی بات ہے میں نے چیزیں چینج کرنا شروع کر دی. میں نے اپنے عمل میں, اب عمل تو میں تب کروں گی نا جب کوئی نالج ہوگی. اب صرف قرآن شریف پڑھنے آتا تھا اور کچھ چیزیں پتہ تھی, بٹ باقی کیا کرنا ہے, جن لوگوں کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے وہ کیا پڑھتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے.
تو اب مجھے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا پڑھتے ہو جس سے مجھے ظاہر میں آپ کا تعلق بہت مضبوط لگتا ہے اللہ سے, تو آپ مجھے بتائیں. تو جب میں نے انس کو بولا کہ آپ مجھے بتائیں مجھے کیا کیا پڑھنا ہے, تو انہوں نے بتایا اچھا ہر نماز کے بعد پہلے تو سورہ تسبیح فاطمہ پڑھے, اب 33 بار اور 34 بار پڑھنا ہے, سب پتا تھا پر اس کا نام تسبیح فاطمہ یہ نہیں پتا تھا. پھر ہم یہ سیکھے کہ اچھا اس کو تسبیح فاطمہ بولتے ہیں. بہت ساری چیزیں نہیں پتا تھی بہت شروعات میں جب مجھے کوئی کہتا تھا نا سورہ اخلاص پڑھو, میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے, اچھا قل اللہ احد پڑھنا ہے. ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں بیچاروں کو ملتی ہوں جن کو نہیں پتا, کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھو, تو انہیں نہیں پتا ہے کہ الحمد پڑھنا ہے. یو انڈرسٹینڈ. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بھی بتائے. مجھے ہنسی بھی آتی ہے, افسوس بھی ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزوں کو بہت لیٹ سیکھنے ملا, بٹ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیٹھ کے لوگوں سے, میرے گھر میں بھی میری بہن ہے, میری امی ہے, میں ان سے یہ باتیں کرتے رہوں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا پڑھوں. اب میرے شوہر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا تعلق لیٹ بنے, وہ چاہتے تھے میں فاسٹ ٹریک میں رہوں, کیونکہ تتکال کہتے ہیں نا, ایک دم زب سے آگے بڑھ جاؤں. تو انہوں نے مجھے پڑھائی ماشاءاللہ اتنی ساری دے دی تھی کہ مجھے میری امی سے بھی بات کرنے کا وقت نہیں تھا. میری امی جب بولے میرا بھی ختم نہیں ہوا ہے. ایک تو میں اتنا سلو قرآن شریف پڑھتی ہوں, استغفر اللہ. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میں چھوٹی تھی, میں یہ چیز کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں بٹ یہ بہت غلط چیز میں کرتی تھی جو بالکل منع ہے کرنے کے لیے, بٹ میرے سے ایک بار ہوا ہے. تو اس سے جڑ کے ایک دوسری چیز ہے جو مجھے آپ کو بتانا ہے, اس کے لیے میں یہ واقعہ بتا رہی ہوں. تو جب پہلے میری نانی کا انتقال ہوا تھا, اس کے بعد میرے نانا کا انتقال ہوا. اب جب میرے نانا کا انتقال ہوا تو اب میرے گھر میں کوئی مرد تھا نہیں. پھر میرے ایک کزن تھے, تو ہم سب انفارچونیٹلی میں اور میری ممی بھی قبرستان گئے اور وہاں پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا. اب سب نے پڑھ لیا, اب میں پڑھی رہی ہوں, سب کھڑے ہیں ایسے کہ میں کب ختم کروں گی. میں اتنی ایسی میری سپیڈ تھی. تو میں نانی کی قبر پہ پہلی پڑھی گئی. اب جب نانا کی قبر پہ گئے تو سب سے پہلے میرے بھائی نے بولا تو رہنے دے, تو گھر جا کے پڑھ لینا, کیونکہ اتنا سلو پڑھتی ہوں. تو آف کورس آئی ریگریٹ. وہ میرا آئی تھنک فرسٹ اینڈ لاسٹ ٹائم تھا جو میں گئی, اور جب مجھے آف کورس سمجھ پڑی کہ قبرستان بالکل نہیں جانا چاہیے. ممی کو وہ نالج ہم نے بالکل, بٹ وہ ہمارا واحد ایک وقت تھا جو ہم گئے تھے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ ان ساری چیزوں سے آپ بچیں, جتنا ہو سکتا ہے بچیں. جو نہ کرنے والے کام ہے خدا کے واسطے نہ کریں. میں کہتی ہوں جو بھی چیز میں تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے نا, وہ بہتر ہے چھوڑ دینا. اس سے کوئی کہتا ہے نا ڈاؤٹ ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا, تو مت کرو, چھوڑ دو, وہ زیادہ بہتر ہے. تو تب مجھے ایسا لگا یار میں کتنا سلو پڑھتی ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے پڑھنے ہی نہیں دیا. بیچارے مجھے میرے نانا نانی سے بہت حد سے زیادہ محبت تھی اور ہے. مطلب میں ان کو کبھی, میں روز انہیں یاد کرتی ہوں, میں انہیں کبھی نہیں بھول پاتی ہوں. اور ہر وقت جب بھی میں دیکھتی ہوں مجھے لگتا ہے اللہ میں میرے نانا نانی کی مغفرت کر دے, کیونکہ میں اتنی چھوٹی تھی, مجھے لگا میں اتنا میری نانا نانی کے لیے کر نہیں پائی جو مجھے کرنا تھا. اور جب خدمت اور ان ساری چیزوں کا مطلب سمجھ میں آیا نا, تب تک بہت لیٹ ہو چکا تھا. وہ چلے گئے تھے اور انہوں نے پورا بچپن مجھے پالا. میری نانی بیچاری, میں اسکول جاتی تھی, میری مرغی سنبھالتی تھی. اب آپ سمجھو ایک بزرگ انسان جو 60-70 سال کے اوپر ہو گیا, وہ بیچارہ چل نہیں پا رہا, میرے چوزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ یار میری نواسی آئے گی, اس کو مرغی کا بچہ نہیں ملے گا تو وہ رونے لگ جائے گی. اسے کووں سے بچاتی تھی, ڈنڈا لے کے گھومتی تھی کہ کوا آئے گا تو اس کو مار کے بھگاؤں گی, کہ کیونکہ مجھے مرغی پالنے کا بچپن میں بہت شوق تھا. بیچاری کا اگر پیر بھی ٹوٹ جاتا تھا تو میں اس کو ہلدی لگاتی تھی, لیپ لگاتی تھی, فلانا کرتی تھی, بہت سارے ڈھونگ کرتی تھی. تو مجھے نا وہ ساری چیزیں دیکھ کے یاد آتی تھی کہ ہمارے نانا نانی, دادا دادی ہم سے کتنی محبت کرتے جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے امی ابو بھی, اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں اور جب وہ بچے بن جاتے ہیں, تو ہمیں انہیں سمجھنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں ماں باپ کی عزت کریں, ماں باپ سے محبت کریں,
اور وہ جو کہتے ہیں آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں. بہت بڑا درجہ ہے اور مقام ہے ماں باپ کا. کہتے ہیں نا جنت کا راستہ صرف وہی ہے. اور شاید بہت ہر بار ہم لوگوں کو نا اب مطلب ابھی تو میری آگے والی نسل آئی نہیں ہے, بٹ جب آپ خود ماں بنتے ہو نا, میں نے دیکھا یہ لوگوں میں, تب وہ سمجھ پاتے ہیں کہ ماں باپ کتنی سیکریفائسز دیتے ہیں, تب جا کے وہ ماں باپ بن پاتے ہیں. اور بچے کو سنبھالنا اور اس کے پیچھے 24 گھنٹے لگے رہنا آسان کام نہیں ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہے تو آپ جتنا ہو سکے ان کے لیے کریں, جتنا ہو سکے, اور بالکل بھی کسی بھی چیز کے لیے چڑچڑے نہ ہو. یہ ہوتا ہے ہم ینگ ہے نا, ہم بہت فاسٹ ہو گئے, ہم کو لگتا ہے فاسٹ چلو نا, باہر چل رہے تو اتنا سلو کیوں چلتے ہیں. ماں باپ بوڑھے ہو جاتے تو ہمیں انہیں ریسٹورینٹ میں لے کے جانے شرم آتا ہے کہ یار صحیح سے کھا نہیں سکتے, سلو کھاتے, فاسٹ نہیں چلتے. تو جب میری ممی کو برین ہیمریج ہوا تھا نا, آئی ڈونٹ نو کتنے لوگوں نے انسٹاگرام پہ میری ممی کو دیکھا ہے, میری ممی اپنی دونوں آنکھیں کھول نہیں پاتی خود سے, تو ان کو مجھے سیلو ٹیپ لگا کے رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ہم سب کو دیکھ سکے اور چیزیں کر سکے. تو جب ممی کو یہ ہوا نا, میں ان کو ہر جگہ لے کے جاتی تھی اپنے ساتھ گھومنے. وہ بہت سلو کھاتے تھے. مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ان کو برین ہیمریج ہوا تھا نا, تو وہ کوما میں تھے, ان کو پیرالائز ہو گیا تھا کچھ وقت, اور پھر ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھا گیا تھا. اب کچھ وقت کے بعد وہ کہتے ہیں نا یہاں سے پائپ رکھتے تو منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے, تو انہوں نے ان کے یہاں پہ کھڈا کیا. مجھے ابھی بھی یاد ہے 6 مہینہ میری ممی کچھ نہیں بول پائی, اور وہ ناک سے کھانا کھاتی تھی. اور پھر جب وینٹیلیٹر نکلا نا, میری ممی نا ایک چھوٹا بیبی ہو گئی. بچے کیسے بات کرتے توتلے ہو کے, میری امی ویسے بات کرتی تھی, جو صرف مطلب ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے نا, مجھے لگتا ہے جب میں میری امی کی امی بن گئی نا, مجھے ریئلائز ہوا. کیونکہ جب میری امی بات کرتی تھی نا, وہ بات صرف میں سمجھ پاتی تھی, گھر میں کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا. اگر میری ممی کو کچھ چاہیے تو میری ممی کہتی تھی, سب مجھے بولتے تھے کیا بول رہے خالہ, کیا بول رہے خالہ, تو میں کہتی تھی یہ مانگ رہے ہیں, یہ مانگ رہے. تو آج ہوتا ہے نا کہ بچہ کیا بولتا ہے, شاید کسی اور کا جب بچہ ہم نہیں سمجھ پاتے, وہ صرف ماں اس کی زبان سمجھ پاتی ہے. تو وہ چیز میں میری امی کی سمجھ پاتی تھی. تو جب میری امی جب بات کرنے لگ گئی نا, مجھے ایسا لگا اللہ کا شکر ہے کہ میری ممی الحمدللہ ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں. ورنہ ڈاکٹروں نے تو بول دیا تھا کہ اب یہ نہیں بچیں گے, اور ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ یہ ایک میریکل ہے کہ آپ کی امی کیسے بچ گئے. تو آج مجھے لگتا ہے شاید میری امی کو اس میری ہدایت کا جو یہ وقت ہے یہ دیکھنا تھا. شاید اللہ نے اسی لیے انہیں حیات رکھا کہ وہ یہ دیکھ پائے کہ ان کی بیٹی ان کے لیے جہنم کا نہیں بلکہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کی مغفرت کا اور جنت کا ذریعہ بنے گی. تو ایز این اولاد ہم کوشش کریں کہ قربانی اپنے گناہوں سے اگر آپ توبہ کرو گے اور قربانیاں دو گے, انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کے امی ابو کو ہوگا. دنیا میں ہم اپنے ماں باپ کو کتنا بھی آئی لو یو بول لیں, کتنی بھی پپیاں لے لیں, میں میری ماں کو کتنے بھی مہنگے سے مہنگا کپڑا دلا دوں, مہنگے سونا دلا دوں, جو بھی دنیا کی چیزیں دلا دوں, لیکن اگر میں نے ان کی آخرت خراب کر دی تو کہتے ہیں نا ایسی اولاد کا کیا فائدہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ سے نیک صالح اولاد مانگو کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنے, نہ کہ آپ کی جہنم کا ذریعہ بنے. کہ قیامت کے دن ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی پرورش کیوں نہیں کی صحیح طریقے سے. تو میں چاہوں گی کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کہے نا کہ شاباش, آپ نے اتنی اچھی بیٹی کی پرورش کی کہ آج یہ خود بھی جنت جائے گی, آپ کو بھی لے کے جائے گی, اور شاید اور کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے جائے. جس طریقے سے اس نے دعوت کا کام کیا. تو جب میں دعوت کا اصل مقصد جانی نا, تو میں نے کہا یار یہ ایسا کام ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی. تو میں نے کہا بس اب یہی کام ہے جو کرنا ہے. کل بھی میرے میں نے بیان کیا پر میں باتیں بول نہیں پائی. کل میرا یوم ولادت کا دن تھا, اور جیسے اسفی آپا نے اور ان کے ہسبینڈ نے یہ ارینج کیا 2 دن پہلے, تو
انس میرے سامنے بیٹھ رہے تھے, انہوں نے بولا 21 اگست کو کر رہے, تو میں نے انس کو بولا کچھ مت بولنا. وہ بولنے جا رہے تھے کہ میرا برتھ ڈے اینڈ آل دیٹ, میں سیلیبریٹ نہیں کرتی ہوں آف کورس, تو وہ بولنے جا رہے تھے, میں نے کہا مت بولے. اینڈ آپ یقین نہیں مانیں گے, 20 کی رات کو جب 12 بجے اور میں نماز کے لیے بیٹھی, میں اتنا روئی. اور کہتے ہیں نا جب اللہ کسی معاف کرنا چاہتا ہے نا تو وہ اسے ایسے امتحان لیتا ہے کہ اگر اللہ آپ کے لیے ایک اونچا مقام چاہتا ہے, لیکن آپ کے اگر اعمال ویسے نہیں ہے نا, تو اللہ آپ سے کچھ ایسے کام کرا لے گا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندی اتنا اعمال نہیں کر پائے گی کہ میں اسے جنت الفردوس بھیجوں. تو میں کیا کروں, اسے حالاتوں میں ڈالوں اور کچھ ایسے اننون کام لے لوں جس سے اس کا مرتبہ اونچا ہو جائے. تو اس وقت میں نے سوچی کہ میں نے اپنی زندگی کا کتنا سال اسی دن گانا بجایا, ڈانس کیا, استغفر اللہ کیسے کپڑے پہنے, اس میں لوگوں کو شامل کیا, میرے گھر والوں کو نچایا, اللہ ان کی بھی مغفرت کرے. جو میں نے کیا ایٹ لیسٹ میں تو ہمیشہ معافی مانگتی ہوں کہ میرے ذریعے جس نے بھی گناہ کیا اللہ انہیں معاف کر دے, میرے گھر والوں کو بھی, کیونکہ ذریعہ میں تھی. تو اس وقت مجھے ایسا تھا کہ یار اس دن میں نے کتنا سال غلط کیا, کتنا سال, میری آدھی زندگی ختم ہو گئی ہے. میں 34 ایئرس کی ہوں اور میں نے اتنا سال اسی دن کیا نہیں کیا جس نے اللہ کو کیسے ناراض کیا ہوگا. اللہ اور اس کے فرشتے مجھ پہ لعنت بھیجتے ہوگے اسی دن کہ میرے پیدا ہونے کے دن پہ میں کیا کر رہی ہوں. اور اللہ نے دیکھو نا کیسا گیپ کا کام کیا کہ بس ہم نے طے کیا احمد آباد آئیں گے اور ہم کچھ باتیں کریں گے, ایکسپیرینس شیئر کریں گے. اللہ نے کیسا دن چنا, 21 اگست, وہی برتھ ڈے کا دن, اور اللہ نے اسی دن میرے سے کیسا کام لیا. تو کبھی کبھی جب انسان چیزوں کو کھل کے سمجھتا ہے نا, تو وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی مشکل. اور اللہ آپ کو اس دنیا میں ہی دکھائے گا کہ میں آپ کو قبول کرتا ہوں, بٹ آپ اسے پکڑ کے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ آج کچھ چیزیں مجھے دکھ رہی ہے کہ میری قبولیت ہو رہی ہے تو اب بس میں ایک دم کہتے ہیں نا سینہ تان کے آجو کہ بس اب میں تو جنت ہی جانے والی ہوں. نا, یہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا. بٹ جب اللہ, ہر انسان کہتا ہے نا اگر آپ نے ایگزام دیا ہے, آپ کچھ اچھی چیزیں کر رہے ہو, اگر میں آپ کو بولے ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا کیا, مجھے ایک انسان کو اپریسیشن پسند ہے, موٹیویشن پسند ہے, تو اللہ ہر انسان کو موٹیویٹ کرتا ہے. آئی ایم شیور آپ نے بھی ایسے بہت ایگزامپلس دیکھے ہوگے, نوٹس کیا ہوگا کہ یہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا, وہ کرنے سے اللہ نے میرے لیے یہ کر دیا. تو بس ہمیں نا وہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو جب میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں نا کہ اللہ نے کتنی آسانی کر دی, جب جو 18-20 سال دن رات ناچنا گانا گھومنا آسان بات نہیں ہے چھوڑنا, اور ایسے چھوڑنا کہ پلٹ کے دیکھنا ہی نہیں. کبھی کبھی جب میں اور انس بات کرتے تو ہم ایسی بات کرتے کہ اللہ نے کیسے نکالا جیسے آٹے میں سے بال, اتنے آسانی سے نکال دیا مجھے اس میں سے. مجھے الحمدللہ آج کوئی چیز کی یاد نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی یہی پوچھتے ہیں کسی اور کی بات سن کے, بولے یار تم کو کوئی چیز, میں نے کہا بالکل, میں نے کہا آپ یقین نہیں مانو کہ مجھے یاد ہی نہیں آتی ہے. 20 سال اگر آپ کوئی ایک چیز کرو آپ کو یاد آئے گی نا, یار انسان ہے, یاد آئے گی نا. ایسا نہیں کہ آپ کو وہ کرنا ہے, لیکن ایک انسان سوچتا ہے نا ارے یار ابھی ہمیں حجاب نہیں پہنی ہوتی, ابھی میں مالڈیوز گئی ہوں, کتنا آرام سے بال کھول کے ایسے ہوا میں لہرا رہی ہوتی میں, سوچتا ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ارے مجھے حجاب نہیں پہننا, پر ایک وہ سوچ آتی ہے, وہ پازیٹیو بھی آ سکتی ہے نیگیٹو بھی. میں پازیٹیو کی بات کرتی ہوں, لیکن آپ کو لگتا ہے نہیں یار, بلکہ مجھے تو لگا ہے امیجن میں ایک ایسی جگہ گئی ہوں جہاں پہ جب میں لوگوں کی تصویریں دیکھتی ہوں, بہت میری مسلمان بہنوں کو یہ لگتا ہے جب وہ فوٹو دیکھتے کہ بھائی ہم مالڈیوز جا ہی نہیں سکتے, جائیں گے تو ایسے ہی رہنا ہے. لیکن جب میں وہاں گئی میں نے کہا نہیں, ایسے کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے, یہ ہمارے دماغ کا فطور ہے کہ ہم بیچ پہ جائیں گے تو ہمیں یہ پہننا ہے, ہم یہاں جائیں گے کیونکہ وہ سب کر رہے ہیں, ہم سب نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ایمان کیوں دیا ہے, تاکہ ہم سب نہ رہے, ہم دکھائی دے لوگوں کی کہ یہ ایمان والے ہیں, یہ اللہ کو, اللہ کے حکموں کو فالو کرنے والے ہیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑ کے رکھنے والے ہیں, یہ عام انسان نہیں ہے. ہمیں اللہ کا کتنا سب سے پہلے شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا. آپ سوچیں اگر ہم ایمان والے گھر میں نہیں ہوتے تو ہمارا کیا بنتا.
ایک الگ جگہ رہنا اور اللہ کے بارے میں جاننا اور سارے نبیوں کے بارے میں جاننا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا مشکل ہے نا. وہ کنیکشن ہونا اچانک سے مشکل ہو جاتا ہے نا. بچپن سے جو چیز چلتی تو آپ کے دل میں ایک لگی رہتی ہے کہ ہاں میرا ایک کنیکشن ہے, تو یہ بہت مشکل چیز ہوتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ کا, اگر ہم 2 رکعت شکرانہ پڑھتے تو ہم اللہ کا پہلے شکر کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایک ایمان والے گھر میں پیدا ہوا. بہت جگہ پہ جب پہلے میری بات ہوتی تھی تو لوگ پوچھتے ہیں نا کہ مسلمز ایسے کیوں کرتے ہیں, ڈفرینس ایک بات کے لیے, جھگڑے کے لیے نہیں, آف کورس ایک بات کے لیے. تو مجھے نا ایک میرے دوست نے جو غیر ایمان والا تھا, اس نے مجھے کہا کہ ثنا تم نا اسلام کے بارے میں ایسا اس کے لیے بات کرتی ہو بیکاز تم مسلم ہو, تو تمہاری فیلنگز الگ ہے. مطلب میں پہلے سے ہی نا بہت جلالی ہوں, مطلب کچھ بھی ہو جائے. میں نے کہا بھیا میں بالکل غلط ہوں, پر آپ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسلام کے لیے کچھ بھی بول سکتے ہو, یہ مجھے سننا گوارا نہیں ہے. لیکن کیا ہو رہی تھی نا, مجھے ایسا لگ رہا تھا میں دوگلی لگ رہی ہوں کہ مجھے اسلام کو ایسے پکڑ کے رکھنا اور بتانا یہ غلط نہیں ہے. اگر اسلام غلط نہیں ہے تو میں کیوں غلط جا رہی ہوں؟ اگر جب ہم بولتے ہیں نا, اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو ہمارے ماں باپ کو دوش نہ دے. کہتے ہیں نا گھر میں ماں باپ نے کچھ نہیں سکھایا, ہر غلطی ہوئی تو ہم سے دو. پر کیسے نہیں دے ماں باپ کو دوش, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ کے نام پہ جاتا ہے نا. کہتے ہیں نا گھر کے ہر لڑکا لڑکی ماں باپ کی عزت ہے. تو اسی طریقے سے اسلام ہم سے کنیکٹڈ ہے. ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اسلام کو دوش نہیں. تو نہیں, آپ ریزن بن رہے ہو اسلام کا نیچے آنے کا, اور ظاہری طور پہ اس کا ایک غلط پورٹریل ہم خود دے رہے. آج کی تاریخ میں کوئی نہیں بولنا چاہتا ہے میں غلط ہوں. ہر انسان کہنا چاہتا ہے نہیں میں صحیح ہوں, یہ صحیح ہے, یا میرے سے غلطی ہو رہی ہے, لوگوں سے ہو رہی, مجھ سے کچھ نہیں ہو رہی. بھائی میں تو بہت ایک دم نیک ہوں, ایک دم اسٹریٹ ہوں. تو یہ ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہے کہ ہم غلط ہیں. توبہ کا سب سے پہلا معیار کیا ہے؟ کسی بھی چیز کی توبہ کا پہلا یہ معیار ہے کہ ہم ایکسیپٹ کریں کہ ہم غلطی کر رہے ہیں. دوسرا, ہم روکے کہ ہم یہ غلطی اب آگے نہ کریں, اور کوشش کریں کہ اس چیز کو ہماری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال لیں, اور مرتے دم تک کا اس کے اوپر استغفار کریں. ایسا نہیں ہے کہ اچھا ہم نے توبہ کر لی, اب ہم نے زندگی بدل لی. اللہ بے شک معاف کرنے والا. اللہ کہتا ہے نا جب آپ نے توبہ کر لی تو آپ ایسے جیسے آپ نیو بورن بیبی ہو, جیسے آپ ابھی پیدا ہوئے ہو. لیکن میں اپنے طرف سے یہ کہوں گی تو بھی آپ مرتے دم تک اس چیز پہ استغفار کرتے رہیے کہ اللہ میں نے ایسا کیا, میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں. میں آج بھی اللہ کو کہتی ہوں کہ اللہ آپ نے میری بے شک توبہ قبول کی. جو میں پڑھتی ہوں میں یقین رکھتی ہوں نا کہ اللہ بے شک جو کہا ہے اللہ وہ تو کرے گا ہی, تو اللہ مجھے معاف کرے گا ہی. لیکن تو بھی مجھے اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی میں نے گناہ کیا ہے مجھے معاف کر دے. آج جب میں باہر لوگوں کو دیکھتی ہوں کچھ دوسری حالت میں, جہاں سے شاید میں آئی ہوں, شاید کہ آف کورس وہاں سے آئی ہوں, میرا حلیہ بھی ویسا تھا, تو میں جب بھی دیکھتی ہوں سب سے پہلے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے مجھے ہدایت دے دی, مجھے بدل دیا. اللہ اسے بھی ہدایت دے دے جسے میں دیکھ رہی ہوں. اور ایک طرف سے ایک ڈر دل میں وہ رہتا ہے کہ یار اگر آپ نے مجھے ہدایت نہیں دی ہوتی تو آج یہ میں ہوتی, اس کی جگہ پہ میں ہوتی, اور ایسی میں کسی اور کو دکھائی دیتی. پتہ نہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھ کے دعا کری ہوگی کہ اللہ اسے ہدایت دے دے. ہم دیکھتے نا آج جب میں دیکھتی ہوں لوگوں کو انسٹاگرام پہ, فون پہ, سب سے پہلی دعا میری یہی نکلتی کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے, ان کے دلوں کو کھول دے, ان کے دماغوں کو کھول دے. ورنہ یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کا کتنا بھاری نقصان ہے, اور ایسا نقصان جو یہ کبھی بھرپائی نہیں کر پائیں گے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ویک سٹوری سناتی ہوں, مجھے نہیں پتا ہے کتنا سچ ہے, بٹ یہ سٹوری ہے. یہ سٹوری اگر ہم سنیں اور اسے اپنے فائدے کے لیے یوز کر لیں. ایک وقت ایک بزرگ, ایک شخص قبرستان سے گزر رہا تھا, تو اندر ایک قبر سے آواز آئی ایک بزرگ کی, تو وہ اسے سن پایا. تو وہ ان سے بات کی, تو انہوں نے بولا ارے آپ اندر جیسے کتنے وقت سے, کیا جو بھی ان کے بیچ میں باتیں ہوئی, تو انہوں نے بولا کہ میں جب اندر آیا میں نیک اعمال کے ساتھ آیا ہوں, تو آف کورس میرے اندر مجھے بہت راحت ہے. تو جب فرشتوں نے آ کے مجھے اندر پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے, کیونکہ آپ نے کتنی اچھی زندگی دی تو آپ کو آپشن آپ کیا کرنا چاہیں گے, تو انہوں نے کہا کہ جب تک قیامت نہیں آتی مجھے قرآن شریف پڑھنے کا موقع مل جائے.
تو انہوں نے وہ لڑکے کو کہا کہ میں جب سے اندر ہوں, جب سے میری موت ہوئی ہے اور اب تک میں نے 70,000 قرآن شریف مکمل کر لیا ہے پڑھ کر. میں آپ کو وہ پورا کا پورا 70,000 قرآن شریف دوں گا, صرف آپ ایک بار میرے لیے سبحان اللہ بول دیں. اس کا مورل آف دا اسٹوری یہ ہے کہ ایک زندہ انسان کا ایک سبحان اللہ جو اپنے اینڈ تک پہنچ چکا ہے, اس کے 70,000 قرآن شریف کے اوپر. آپ سمجھ رہے ہو ہم پڑھ سکتے 70,000 قرآن شریف؟ آئی ڈونٹ تھنک سو, بہت مشکل ہے. امیجن. تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ایک سبحان اللہ, ایک الحمدللہ, اس کو فور گرانٹیڈ نہ لیں. ہر چیز میں سبحان اللہ بولے, ہر چیز میں الحمدللہ بولے, ہر چیز میں استغفار کرے. ہر وقت میں کوشش کرتی ہوں کہ میں جب بھی بات نہ کروں, میں ایٹ لیسٹ تسبیح پڑھتی رہوں. خدا نہ خواستہ میری موت آ جائے, ہم تو کوشش ہی کرتے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ موت آئے. خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ میرا ذکر تو چل رہا ہے, کچھ تو چل رہا ہے. جب میرے لب پہ ذکر ہی نہیں ہوگا تو موت کلمے پہ کیسے آئے گی؟ صرف میں 5 وقت کی نماز پڑھوں گی, وظیفے پڑھوں گی, باقی پورا وقت فضول کی گپ شپ میں ویسٹ کروں گی, تو میں مروں گی تو میں کلمہ کیسے آئے گا میری زبان پہ؟ تو یہ بہت ایک آئی ڈونٹ نو, آپ نے اسٹوری سنی ہے کہ نہیں. ایک راجا تھا, اس کے پاس ایک پوپٹ تھا. کسی نے سنا یہ اسٹوری؟ آپ نے سنا؟ کسی اور نے سنا ہے؟ نو. کچھ لوگوں نے شاید سنا ہوگا, آپ نے سنا ہے. تو وہ پوپٹ ایسا تھا نا, وہ جو بولے وہ بولتا تھا, جو بولے وہ بولتا تھا. تو کیونکہ پوپٹ اچھا بولتا تھا تو راجا نے انہیں بولا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو. لا الہ الا, پوپٹ کیونکہ بولتا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد ہر وقت بولے. اور وہ پوپٹ ایک انسانوں کی طرح بات کرتا تھا, کوئی آئے تو اسے گریٹ کرنا, تو سکھایا. ایک دن پوپٹ کی موت ہو گئی. راجا بہت رویا, بہت پالتو پوپٹ تھا, بہت محبت تھی اس سے. تو لوگوں نے بولا راجا آپ کیوں رو رہے ہو؟ اس لیے رو رہے کیونکہ آپ کا پوپٹ مر گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں. بولے دن رات پوپٹ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولتا تھا, پر جب مرا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جو انسان پورا دن ایک ہی چیز بول رہا ہے, مطلب وہ صرف رٹا مارتا تھا, وہ دل سے نہیں پڑھا. اب وہ چیز دیکھ کے راجا کو کیا ایگزامپل ملا کہ مجھے نہیں پتا میں جو بول رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, میں دل سے بول رہا ہوں کہ نہیں. کیونکہ اگر میرا پوپٹ دن بھر یہی بولتا تھا لیکن اس کی موت کلمے پہ نہیں ہوئی, تو جب میں مروں گا تو کیا میں کلمہ بول پاؤں گا؟ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہم سنتے ہیں, ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسی لیے چیزیں دل سے کرو. جب ہم دل سے اور یقین سے کرتے ہیں نا تو اللہ وہ چیز ہمارے اندر ڈال دیتا ہے. تو جب میں چھوٹی چھوٹی سٹوری سنتی ہوں نا, مجھے نہیں جاننا ہے کہ یہ کتنی اسٹرانگ ہے, کون سے بک میں. بھیا اس سے مجھے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میرا فائدہ یہ کہ میں اسے دل سے سنوں اور اس پہ عمل کروں. ہمیں ہر چیز سے کیا کرنا ہے, اپنا فائدہ لینا ہے, نہ کہ بحث کرنا ہے. آف کورس کچھ چیزیں جاننا, پڑھنا, سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہیں کہ ہم اندھا دھند جو بول رہے ہیں بس وہ کرتے جا رہے, بے شک آپ سمجھیں, بٹ اس کے علاوہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں ہی بولنا ہے نا, اللہ کا ہی کلمہ پڑھنا ہے, قرآن کی آیت پڑھنی ہے. کیا ہوگا اس سے؟ فائدہ ہی ہوگا نا. کس کو نقصان ہوا ہے دنیا میں قرآن کی ایک آیت پڑھ کے؟ کسی کو نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نا اچھا عصر کے بعد یہ پڑھنا ہے, اس کا آپ ریفرنس نمبر دیجئے. میں ڈالتی ہوں نا انسٹاگرام پہ, اس کا ریفرنس نمبر دیجئے, کہ بھائی مت پڑھ دوں. من میں ایسے ہوتا ہے. تو ہر آپ ایک انسان, سب سے ویک انسان سوچے یار, جو بھی ہوتا ہے قرآن شریف ہے نا فائدہ ہی دے گا. قرآن نے کس کو دنیا میں نقصان دیا ہے سوائے فائدہ کے؟ کچھ نہیں دیا ہے. تو ہمیں ہمارا دماغ تھوڑا اوپن رکھنا ہے. آج آپ اتنی ماشاءاللہ سے اتنی جوان لڑکیوں کو میں یہاں دیکھ رہی ہوں. ہم فیوچر جنریشن ہے, آج کا یوتھ ہے, تو ہم کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو انسپائر کریں. لوگ جوانوں کو دیکھ کے جلدی انسپائر ہوتے ہیں نا, کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ, آپ کتنی بھی پرہیزگار عبادت گار بزرگ کو دیکھو, وہ اثر نہیں ہوتا ہے جو ایک پرہیزگار جوان کو دیکھ کر ہوتا ہے. کیونکہ کہتے ہیں نا جوانی میں ہی تو نفس ہوتا ہے نا, ہر وہ بری چیز کرنے کے لیے شیطان آپ کے اندر ڈالتا رہتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے بے پردگی ہو, چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف میں لڑائی کرانا, کبھی کبھی آف کورس دیکھو ڈیفینیٹلی سب کے ریلیشن اچھے ہوتے ہیں, پر چھوٹی موٹی نوک جھوک سب کی لائف میں ہوتی ہے. کوئی پرفیکٹ نہیں ہے,
کوئی پرفیکٹ نہیں ہے. ہر کسی کی اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کسی کی زندگی میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ماشاءاللہ سے لوگ, یہ خیالی پلاؤ ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. ہر کسی کی لائف میں آپ کو میں بھی بہت کیوٹ پیاری لگوں گی, میرے بھی ڈفرینسز ہیں ہوتے, پر اچھا انسان کیا ہے امیجیٹلی سولو کر دے. ہاں تھوڑا 5-10 منٹ بات ہوئی, بعد میں ارے یار پلیز مجھے معاف کر دو, گلے لگا لے, ہدیہ دے دے, محبت کی نظر سے دیکھ لے, باتیں کر لے, معافی مانگ لے. آئی تھنک وہی ایک اندر ہونا چاہیے, کیونکہ شیطان تو چاہے گا نا. میں نہیں چاہتی ہوں شام کو یہ ابلیس کا بچہ جا کے وہاں بیٹھے, چھوٹا شیطان ابلیس کی محفل میں, اور مزے لے کے میں نے میاں بیوی میں جھگڑا لگا دیا. وہی ہوتا نا شام کو نا ایسی ہی محفل جمتی ہے. آئی ایم شیور آپ سب نے سنا ہوگا, جن کو نہیں پتا ان کے لیے, کہ شام کو نا ابلیس ایسی محفل لگا کے بیٹھتا ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے سب شیطان, چھوٹے بڑے سب بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے اچھا تم نے کیا کیا؟ میں نے نا آج اس بندے کو چوری کروایا. اچھا اوکے وٹ ایور. آپ نے کیا کیا؟ میں نے نا اس سے جھوٹ بلوایا, میں نے نا اس سے ڈاکہ دلوایا, میں نے نا اس کو نا یہ بد زبان ہو کر اس کا انسلٹ کیا. یہ پیچھے سے ایک چنٹو سا شیطان ہاتھ اٹھاتا ہے ایسے, تم نے کیا کیا؟ میں نے نا میاں بیوی میں جھگڑا لگایا. وہ شیطان ابلیس اسے کہتا ہے تم آگے آؤ, آگے آؤ, اور اس کو سب سے ایسے VIP سیٹ میں بٹھاتا ہے. بولتا ہے یہ اس نے کچھ کام کر کے آیا ہے. یہ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں نا کبھی کبھی, اچھا میں نے آپ سے بول, میرا ذاتی معاملہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری جو ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے ذاتی معاملہ ہوتا ہے, لیکن میاں بیوی میں جو جھگڑا ہوتا ہے نا وہ نسلوں کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں سب سے زیادہ نسلیں خراب ہوتی ہے. میاں بیوی چھوڑ دے ایک دوسرے کو, اللہ معاف کرے, بٹ الگ ہو جاتے, بچوں کا فیوچر خراب. وہ جھگڑا بچے دیکھتے, بچے بھی اگر ہسبینڈ مارنے والا ہوتا ہے یا بیوی زبان لڑانے والی ہوتی ہے تو بیٹا بیٹی یہی سیکھتے ہیں. تو یہ نسلوں کو خراب کرتا ہے. نسل تھوڑی نا میرے بعد ختم ہو جانی ہے. میرے بیٹے نے اگر لڑائی سیکھی, اس کا بیٹا بھی وہی سیکھے گا, اس کا بیٹا بھی, انٹر انلیس اللہ نے کسے ہدایت دے دی. بٹ جو ایک دکھتا ہے وہ تو یہی دکھتا ہے نا کہ یہ کیری فارورڈ ہو رہا ہے چین. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے ایٹ لیسٹ جتنے لوگ میرڈ ہے, جھگڑا ہوتا ہے, ڈفرینسز ہوتے ہیں, نو پرابلم, بٹ امیجیٹلی بنا لو. شام کی محفل سجنے نہ دو آپ ابلیس کی اس چیز کو لے کر. مطلب میں چاہتی ہوں کہ من میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا ہو ہی نہیں جو جا کے بولے کہ میاں بیوی میں جھگڑا لگا, کیونکہ میاں بیوی کی محبت سب سے, اللہ نے سب سے زیادہ قسمیں قرآن میں میاں بیوی کی محبت کی کھائی ہے. نہ کہ ماں باپ کی, نہ کہ رشتہ داروں کی, نہ کہ کسی اور کی, بٹ میاں بیوی کی محبت کی قسم کھائی ہے قرآن میں. تو آپ سوچیں کہ میاں بیوی کی محبت کیسی ہے. کہتے ہیں نا کہ قیامت کے بعد بھی جنت میں میاں بیوی کا ساتھ ہے. بے شک ماں باپ کو آپ دیکھو گے ہائے ہیلو کر کے آپ اپنا نکل لو گے, لیکن آپ اپنے شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہی رہنے والا ہے. تو یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو قیامت, مطلب وہ چلتا ہی رہنا ہے. جو جنت چلے گیا تو نیور اینڈنگ زندگی ہے نا, وہ تو فار ایور ہے, وہ تو چلتی ہی رہنی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ وہ زندگی ہم اپنی بہتر بنائیں. کیونکہ کہتے ہیں نا, میں نے بہت اچھی بات سنی جب شروعات میں ہوتا تھا نا, ہم ایسی جنرلی مستی ہوتی ہے, اچھے آدمی کو کیا ہے, آپ کو تو یار 72 حور ملنے والی ہے, مطلب کیا ہے تمہارا تو, مطلب یہاں پہ بھی ہم فرما بردار بیوی, وہاں پہ 72 حور بھی, مطلب لڑکوں کے ہی مزے ہیں. تو پھر وہ کہتے ہیں نا ہاف نالج از ڈینجرس, یہ مسئلہ تھا. اب ہم کو اتنا ہی پتا, اور بیچارے دوسرے بھی ہم کو یہ کہتے رہتے نا, تو اتنا ہی پتا. پھر جب میں نے جاننا دین کے بارے میں شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ جو ایمان والی عورتیں ہوگی نا, جو پرہیزگار عورتیں ہوگی, وہ حور سے بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی. اب یہ تو بات بہت کم لوگ کرتے, تو ہماری لڑکیوں کی نالج میں ہی نہیں ہے یہ. تو مجھے پتا چلا اچھا پرہیزگار عورتوں کو اللہ سوچو اور 70 گنا زیادہ خوبصورت کر دے گا. تو پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ نے اتنی چیزیں بنائی ہے, اتنی چیزیں بنائی ہیں آخرت میں کہ ہم نہ صرف سوچتے رہ سکتے, لیکن ہم اس کے اینڈ تک نہیں پہنچ سکتے کہ ہمارے لیے اللہ نے کیا کیا رکھا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم جو بھی کریں, ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ بس ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. اگر اللہ راضی تو اللہ مخلوقوں کے دل میں بھی آپ کے لیے محبت رکھ دیتا ہے, اور اگر مخلوق راضی تو دنیا کے تو کام بن ہی جائیں گے نا. اگر آج آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے, اگر آج میں آپ کو بولوں گی میرا ایک کام کر دو تو آپ کر ہی دو گے نا. میں آپ سے محبت کرتی ہوں, آپ مجھے بولو کہ ثنا یہ کر دو, میں کر ہی دوں گی. تو اللہ جب مخلوقوں کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے نا, وہ نیور اینڈنگ محبت ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا کہ یہ محبت ختم ہو. تو ہم ہمارے دل میں یہ لے کر چلے اور یہ یقین کریں کہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے.
ہم سب یہ مانتے اللہ کرتے آئے ہیں, اللہ کر رہے ہیں, آگے بھی اللہ کریں گے, پر ہمارا توکل نہیں ہے اس پہ. ہم تھوڑے سے نا ڈگمگا جاتے, ویک ہو جاتے. کوئی مسئلہ نہیں, یہ انسانی فطرت ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن کیا کرنا ہے, اگر ہم جہاں پہ بھی, یہ شیطانی وسوسہ ہے نا, تو جہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا ایسے ڈگمگائے, ہمیں کوشش کرنا نہیں, یہ بالکل غلط ہے, یہ شیطان مجھے وسوسہ دے رہا ہے, مجھے سیدھا چلنا ہے. تو جب میں نے اپنی لائف چینج کرنا شروع کیا نا, تو انس نے مجھے دعا سکھائی, بہت خوبصورت دعا ہے, I'm sure بہت لوگوں کو آتی ہوگی, پر میں تو بھی بولنا چاہوں گی. انہوں نے مجھے دعا سکھائی, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اس کا ترجمہ, اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. اور میں ہر وقت جب نماز پڑھتی ہوں, سجدے میں رہتی ہوں, تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیر. میں ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں, کیونکہ ترجمہ میں نا, کیونکہ ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے, تو اردو جلدی سے دل میں بیٹھ جاتی ہے, تو میں ترجمے کے ساتھ بولتی ہوں کہ اے دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے, میرے دل کو تیرے دین پہ جما دے. کیونکہ اللہ ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے نا. ہم تو فون بھی نہیں سنبھال سکتے, چاہے 1 لاکھ کا فون کیوں نہ ہو. گھومتا ہے کہ نہیں ہم سے سامان, کبھی سونا گھوم جاتا ہے, کبھی فون گھوم جاتا ہے, کبھی کپڑے گھوم جاتے ہیں, کبھی یہ ہم سے کچھ نہ کچھ گھومتا ہے. جب ہم اتنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے ہم ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ تو اسی لیے ہمیں اللہ سے ہمیشہ کہنا چاہیے کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکتی ہوں, آپ ہی کر سکتے ہو, تو پلیز میرے ایمان کی حفاظت بھی آپ کے ہاتھ ہے, پر محنت کرنا میرا کام ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو اسبابی اختیار اللہ نے دیا ہے نا, وہ ہم کریں. باقی غیبی تو اللہ کر ہی رہا ہے, بس ہمیں یقین ہونا ضروری. تو ہم یہ سوچیں. اور ایک میں چھوٹی سی ٹپ آپ کو دوں گی جو میں کرتی ہوں, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے شیطان کبھی بھی کہیں سے بھی آ سکتا ہے. جب آف کورس جب میں یہاں پہ بھی آئی تو آیت الکرسی پڑھ لی کہ بھیا ہوتا نا کبھی آپ کو بھلا دے کچھ بات کرنے کے لیے, ابھی آپ کے دماغ میں کچھ آ نہیں رہا ہے, آپ سے کچھ غلط نکل جائے, تو آپ یہ بس یہ کوشش کریں ایوری ڈے. ہم سب سے کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو غلط ہوتا ہے اور جو کہیں نہ کہیں اللہ کو ناراض کرتا ہے. اب کبھی کبھی ہم کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے, کبھی کبھی پتہ ہوتا ہے. تو اللہ سے صرف آپ کوشش کریں عشاء کے بعد, جب بھی میں ہمیشہ دن کے آخر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کروں. آپ کوشش کریں کہ بس آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور نیت کرے کہ اللہ 2 رکعت نفل نماز ادا کرتی ہوں, مجھے میرے نفس سے اور شیطان کے وسوسے سے بچا. کیونکہ ہمیں صرف شیطان کے وسوسے سے نہیں, اپنے نفس کے وسوسے سے بھی بچنا ہے. کبھی کبھی شیطان اپنا کام کر کے اپنے اندر اتنا گھل جاتا ہے کہ اب وہ ہے بھی نہیں, پر ہمارا نفس اس سے بھی بڑا شیطان بن چکا ہے. تو ہمیں اب اپنے نفس پہ بھی قابو کرنا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھے کہ اللہ ہمیں ان ساری چیزوں سے حفاظت ہماری حفاظت کرے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اگر کالا جادو سے اور لوگوں کی نظر سے اور ان سب سے بچنا ہے تو سورہ فلق پڑھے, سورہ ناس پڑھے, سورہ منزل, ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھائی ہے نا. تو ہم کوشش کریں کہ ایٹ لیسٹ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نا آپ اپنی نفس کے لیے اور شیطان کے لیے ایک دم فکس کر دے کہ یہ تو پڑھنا ہے جس سے میں اس سے دور رہوں. اور بس آپ کوشش کریں کہ ہر وقت آپ نماز جتنا وقت پہ پڑھے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان ظہر آپ عصر کے بعد بھی پڑھ لو تو اللہ اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ دے ہی دیتا ہے, پر اس کی برکت ہے نا وہ نہیں ملتی ہے نا. ثواب مل جاتا ہے, برکتیں نہیں ملتی ہے. تو ہم کوشش کریں کہ جو چیز جو وقت پہ کی گئی ہے نا وہ ٹائم پہ کرے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے اور اس سے جو فائدہ ہے ہم کو وہ بھی ملے. تو ہم کوشش کریں کہ نماز کے پابند بنے. آپ کی زندگی نماز ہی بدل سکتی ہے, ٹرسٹ میں, اور کچھ نہیں بدل سکتا ہے. اگر لوگ کہتے ہیں نا دیکھو یار یہ مطلب یہ کرتی ہے, صرف نماز 5 ٹائم پڑھتی ہے, آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا, یہ باتوں سے آپ دور رہنا. کیونکہ آپ کو نماز ہی بدلے گا, نماز آپ کے دل میں نرمی لائے گا اور آپ کو صحیح راستے پہ لے کے جائے گا. اذان ہو رہی تھی اس لیے رک گئی. ویسے بھی میں آپ کا 5 منٹ کا وقت دوں کیونکہ میں نے جسٹ بولا کہ نماز وقت پہ پڑھو. میں نہیں چاہتی ہوں کسی کی نماز میری وجہ سے لیٹ ہو جائے. تو بس میں یہی کہوں گی کہ ہم کوشش کریں. آئی ایم شیور آپ سب آپ میری نظر میں آپ سب مجھ سے بہت بہتر ہو, ٹرسٹ می. میں یہاں پہ اللہ جانتا ہے اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو لیکن یہ سچ بات ہے کہ مجھے آپ سب کو دیکھ کر اور آپ جیسی بہنوں کو دیکھ کر لائف میں ہمیشہ موٹیویشن ملا ہے. اور میں نے ہمیشہ اللہ سے کہیں نہ کہیں دعا کی ہے کہ مجھے آپ جیسا بنا دے. اور آج میں دیکھتی ہوں کہ اللہ مجھے اس جرنی کے بہت قریب لا رہا ہے. اور میں اپنے آپ کو ایوری ڈے دیکھتی ہوں کہ میں
میں اللہ سے ہمیشہ کہتی ہوں اگر میں کل ایک دم بیسٹ نہیں بن پاؤں نا تو ایٹ لیسٹ میرے گئے ہوئے کل سے آج مجھے تھوڑا بہتر بنا دینا. تو میں دیکھتی ہوں, میں ایٹ لیسٹ یہ فیل کرتی ہوں کہ میں پہلے سے نا تھوڑی تھوڑی اور بہتر بنتے جا رہی ہوں. انشاءاللہ میں آپ جیسی بھی بہت جلد بن جاؤں گی. بس آپ لوگ مجھے ہمیشہ ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں, میرے گھر والوں کو یاد رکھے, اللہ سے دعا کرے کہ مجھے استقامت ملے, اور جس کسی بہن کو دیکھے جو گمراہ ہے اسے جج نہ کرے, اپنے شیطانی دماغ کے گھوڑے نہ دوڑائے اور انہیں جج نہ کرے کہ ہوتا نا جنرلی, کیونکہ ہم نیک ہو جاتے اور ہم پردے والے ہو جاتے تو ہر انسان جو پردہ نہیں کرتا ہے ہمیں وہ جہنمی لگتا ہے اور ہم جنتی فیل کرتے ہیں. تو آئی تھنک ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ, ان کو ہماری انکریجمنٹ کی ضرورت ہے, ہماری تانوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کوشش کریں, کیونکہ نفرت سے اور تانوں سے کسی کی زندگی نہیں بدلی ہے, وہ صرف اور ڈپریشن میں گئے اور غلط راستے پہ گئے, پر محبت سے بدلی ہے. تو ہم کوشش کریں جو اسلام کا صحیح طریقہ ہے دعوت کا وہ دے, محبت سے دے. ضروری نہیں ہے میں کسی کو بولوں گی آج تم حجاب لے لو, وہ کل لے لے, وہ وقت لگائے گا اپنا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا کام ہے دعوت کا, ہمارا کام ہے بولنا, ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. بٹ آپ کوشش کریں کہ آپ اسے بہترین طریقے سے پیش کریں اور اپنے بہنوں کو آس پاس دین کی باتیں کریں. گھر میں کوشش کریں, کچھ نہیں تو ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ 20 منٹ کی تعلیم کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے تعلیم تھوڑی مشکل ہے, اب آپ اپنے بھابھی, دیورانی, ننند, جو بھی آپ کے آس پاس ہو, بچے, چاہے چھوٹے بیٹے, بڑے بیٹے, جو بھی ہو, آپ کوشش کریں جب موقع ملے نا کوئی اچھی بات انہیں بتا دے. کیونکہ جب وہ سنتے رہیں گے گھر کا ماحول جو ہوگا ان کی عادت پھر جا کے ویسی ہی ہوگی. تو آپ بس اپنا کام کرو اور اللہ سے دعا کریں کہ میں جو بھی کہہ رہی ہوں نا اللہ انہیں ان کے دل میں اتار دے, کیونکہ اس سے ان کا ہی فائدہ ہے. آف کورس اگر یہ لوگ نے وہ سن لیا تو شاید میرا بھی مغفرت کا وہ ایک حصہ لگ جائے گا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی سوچیں. ہمیں ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے خیر بنیں, لوگ ہمارے لیے خیر بنیں, ہم لوگوں کی امانت میں خیانت نہ کریں, لوگوں کی عزت کریں. جو بیسک سٹیپس آف اسلام ہے, بیسک سٹیپس آف گڈ مسلمز ہے, ہم کوشش کریں. کیونکہ کہتے ہیں نا جہنم میں سب سے زیادہ جو تعداد ہوگی نا وہ ہوگی جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ لوگ صرف اپنی زبان کے وجہ سے جہنم میں جانے والے, نہ کہ کوئی اور کبیرہ صغیرہ گناہ کے لیے. یہ سب سے بڑا ریزن بنے گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم اگر کچھ اچھا نہیں بول پائے نا تو چپ ہو جائیں, ہے نا. تو بس ہم کوشش کریں کہ ہم خوش رہے, ہنسے, لوگوں سے خوشی خوشی ملے اور لوگوں کے لیے فائدہ کرے, دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور بس دین کی دعوت ہمارا مقصد ہونا چاہیے ہر طریقے سے, کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے دعوت دینا اور اسلام کو اس ہر چیز کو آگے بڑھانا. تو بس آپ کوشش کریں, میں بھی کوشش کر رہی ہوں, میں بھی سیکھ رہی ہوں. اگر آج کی کوئی بات میں آپ کو کوئی چیز بری لگی ہو, غلط لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دے. میں کوشش کروں گی جب اگلی بار میں آؤں میں تھوڑی اور بہتر بن جاؤں. اور بس جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کو مل کے بہت خوشی سے زیادہ دل میں سکون محسوس ہوا ہے. تو بس انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم واپس ضرور ملیں گے. السلام علیکم.